هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی اصول الشاشی کی کلاس نمبر 9 لے رہے ہیں، اور گزشتہ کلاس میں ہم نے خاص کی پہلی مثال جو صاحب اصول الشاشی نے اپنی کتاب میں نقل کی، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کے تحت گفتگو کی، اس مثال پر احناف و شوافی کے اختلاف کو بیان کیا، اور جو تفریعی مسائل ہیں اس پر گفتگو کی۔ آج ہم خاص کی سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے مصنف علیہ رحمت کی جو دوسری مثال ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم پر گفتگو کریں گے۔ تو مصنف علیہ رحمت شاہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم خاص فی التقدیر الشرعی فلا یترک العمل به باعتبار انہ عقد مالی۔ یہاں تک مصنف علیہ رحمت کی عبارت کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے جو ہم نے شوہروں پر ان کی بیویوں کے حق میں فرض کیا ہے، یعنی شرعی اندازہ، خاص فی تقدیر شرعی، شرعی اندازے میں یہ خاص ہے، پس قیاس کی وجہ سے اس سے عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا کہ نکاح عقد مالی ہے، اور عقد مالی پر قیاس کرتے ہوئے فیعتبر بالعقود المالیہ فیکون تقدیر المالی فیہ موکولہ الی رأی زوجین، کہ قیاس کرتے ہوئے عقود مالیہ پر کہ زوجین کی رائے کی سپرد کر دی جائے، جیسے کہ امام شافعی نے اس کو اختیار کیا ہے، کما ذکرہ شافعی، کہ امام شافعی کے نزدیک نکاح جو ہے یہ عقود مالیہ میں سے ہے، اور دیگر عقود مالیہ کا جو قاعدہ کلیہ وہ اس طرح ہے کہ جس پہ آپس میں فریقین عقد کرنے والے عاقدین راضی ہو جائیں وہی رقم طے پا جائے گی۔ تو نکاح بھی کیونکہ اس میں مہر ہوتا ہے، تو امام شافعی علیہ رحمہ اس مہر کو اور اس نکاح کو عقود مالیہ میں شمار کرتے ہوئے عاقدین یعنی میاں بیوی زوجین کی جو رائے آپس میں طے پا جائے، یا ان کے بڑوں کی رائے جو طے پا جائے، اسی کو مہر قرار دیتے ہیں۔ یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ وفرع على ذلك ان تقلى لنفل العبادة الافضل من الاشتغال بالنکاح والاباح ابطاله بالطلاق كيف ما شاء الزوج من جمع وتفريق، واباح ارسال الثلاث جملة واحدة وجعل عقد النکاح قابلا للفسخ بالخلع۔ جب یہ اصل پر یہ حکم متفرق کیا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک نکاح جو ہے عقود مالیہ ہے، اور ہمارے ہاں احناف کے نزدیک نکاح جو عقود مالیہ میں سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں نکاح من وجہ عبادات میں سے ہے، کہ ہمارے ہاں نکاح کرنا ثواب کا کام ہے۔ بہرحال امام شافعی کے ہاں نکاح جب عقود مالیہ ٹھہرا تو کہ نفلی عبادت میں مشغول ہونا نکاح میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔ امام شافعی کے ہاں کوئی بندہ نکاح کے کاموں میں لگے، نکاح کی ترکیب بنائے، اپنے نکاح کے معاملات کرے، اس سے بہتر یہ کہ وہ اپنی نفلی عبادات میں اپنے وقت کو صرف کرے۔ امام شافعی نے طلاق کے ذریعے نکاح باطل قرار دینے کو شوہر کے لیے مباح قرار دیا، جبکہ ہمارے ہاں طلاق کے ذریعے نکاح ختم کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ جائز چیزوں میں سے ایک چیز طلاق ہے، جس کے حدیث کا مفہوم ہے۔ لیکن امام شافعی کے ہاں طلاق دینے میں شوہر کو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خواہ 3 طلاقوں کو جمع کر کے دے یا الگ الگ کر کے دے، امام شافعی اس کو بھی مباح قرار دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں 3 طلاقوں کو ایک ساتھ دینا مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے طلاق دی طلاق واقع ہو جائے گی، اور 3 طلاقوں کو یکبارگی کے ساتھ بھیجنے پر واقع کرنے کو بھی مباح قرار دیتے ہیں، یعنی ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں 3 طلاقوں کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ امام شافعی نکاح کو خلا کے ذریعے قابل فسخ قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں تک مصنف علیہ رحمہ کی عبارت کا ترجمہ ہم نے سنا کہ جس میں ایک آیت مبارکہ بطور خاص کے اوپر پیش کی گئی۔ اب اس کی اوپر جو گفتگو ہے وہ کرتے ہیں کہ قد علمنا ما فرضنا کا تعلق ہے وہ کس اعتبار سے؟ کتاب اللہ میں
کہ خاص کے مقابلے میں قیاس کو ترک کیا جائے گا اگر وہ اس کے مقابلے میں آ جائے اور دونوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو اس کی دوسری مثال پہ علامہ صاحب نے قد علمنا ما فرضنا والی آیت کو پیش کیا. اب مہر کی تعیین اور عدم تعیین میں اختلاف ہے. احناف اور شوافع کے ہاں اختلاف اس بات پر ہے کہ شریعت میں مہر مقرر ہے یا مہر مقرر نہیں ہے. تو شوافع کے ہاں مہر کی شریعت میں کوئی تعیین نہیں ہے، کوئی مقدار نہیں ہے، کتنی تعیین ہے، کتنی مقدار ہے کہ یہاں تک مہر ہوگا. تو امام شافعی علیہ الرحمہ زوجین کی جو رائے طے ہو جائے، میاں بیوی عقد کرنے والے جس مہر پہ راضی ہو جائیں وہ مہر ہو جائے گا. اب یہ جو امام شافعی کا جو مذہب ہے یہ کتاب اللہ کے خاص پر قیاس سے زیادتی ہے. اور قیاس کس اعتبار سے کیا ہم نے کہ یہ مہر جو نکاح ہے وہ عقد مالی ہے، اور عقد مالی کے اندر جو فریقین ہوتے ہیں ان کے درمیان جو رقم طے پا جائے وہی مال کی رقم ہوتی ہے. تو یوں ہی نکاح بھی کیونکہ عقد مالی ہے امام شافعی کے نزدیک، تو اس کی بھی جو مہر کی جو رقم ہوگی جو معین کیا جائے گا وہ زوجین کی رائے پہ کیا جائے گا. یہ اپنے قیاس کو کتاب اللہ کے خاص پر لاتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں کتاب اللہ کے خاص پر کے مقابلے میں خبر واحد قیاس ہوگا اس کو ترک کر دیا جائے گا اور کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا. اب ہمارے ہاں شریعت میں مہر کی تعیین موجود بھی ہے، مذکور بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ نص سے موجود ہے، اور نص یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا مہر لأقل من 10 دراہم، کہ 10 سے کم جو ہے وہ مہر نہیں ہوگا. اب ہم یہ کہیں گے کہ کتاب اللہ میں فرضنا کا جو لفظ ہے یہ خاص تو ہے مگر یہ مجمل بھی ہے، یعنی یہ صاحب شریعت کی طرف سے تفصیل کے آنے کا، تشریح کے آنے کا، تفسیر کے آنے کا احتمال رکھتا ہے. جب قرآن مجید میں قد علمنا ما فرضنا آیا تو یہ فرضنا کا لفظ کیونکہ مجمل ہے، اور مجمل کا جو اگرچہ خاص ہے مگر مجمل ہے، تو مجمل کی جو تشریح و توضیح ہے وہ احادیث یا قرآن کی دوسری آیت سے کی جاتی ہے. تو اس لفظ مجمل کی جو تشریح ہے وہ توضیح ہے حضور کی اس حدیث کے لا مہر لأقل 10 دراہم سے کی گئی کہ کم سے کم جو مہر ہوگا وہ 10 درہم ہوگا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد علمنا ما فرضنا، اور ہم حضور کی اس حدیث کو قد علمنا کی تشریح قرار دیں گے. اس طرح قرآن کی اس آیت کی اس لفظ مجمل کی تشریح جو ہے، تفسیر جو ہے حضور کی حدیث مبارکہ سے ہو جائے گی، اور یہ کتاب اللہ کے مقابلے میں زیادتی نہیں ہوگی بلکہ کتاب اللہ کے معنی کو سمجھانے میں مددگار ہوگی. کتاب اللہ کے معنی کو سمجھانے کے لیے مددگار ہوگی، بطور زیادتی کی نہیں ہوگی کہ ہم نے قد علمنا کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی کر 10 مہر کی. ہم نے زیادتی نہیں کی بلکہ ہم نے لفظ مجمل کی حضور کی حدیث سے تشریح اور توضیح بیان کی، تفسیر بیان کی. تو ہم یہ کہیں گے کہ قد علمنا جو مہر ہے وہ فرض کیا گیا ہے، اور کم سے کم جو مہر ہے وہ 10 درہم کی مقدار ہوگی. موجودہ زمانے میں اس کی جو کرنسی کی ویلیو ہے اگر چاندی کے اعتبار سے، کیونکہ درہم چاندی کا ہوتا ہے، تو تقریباً یہ 3945 روپے بنتے ہیں، تقریباً 4000 روپے بنتے ہیں. جو 10 درہم چاندی کی قیمت جو حضور کے زمانے کی درہم تھے اس کی قیمت موجودہ اس اعتبار سے بنتی ہے. انشاءاللہ کسی اگلے سبق میں ہم حضور کے زمانے مبارکہ کے درہم و دینار کی تقسیم کو بیان کر دیں گے، کیفیات کو بیان کر دیں گے. دوسرا جواب اس کے یہ دیا گیا کہ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. دوسرا احناف کے ہاں جو 10 درہم کی ہم نے کم سے کم مہر کی قید معین کیا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو 10 درہم سے کم کی چوری میں اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. 10 درہم سے کم کی چوری میں اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. تو گویا ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ انسانی بدن کے جز کی جو ایک قیمت ہے وہ 10 ہے، اور جب 10 ہوگی کیونکہ ملک بضاع وہ بھی انسان کے بدن کا ایک حصہ ہے، اور نکاح کے سبب سے ملک بضاع کی ملکیت حاصل ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جب انسان کے بدن سے فائدہ اٹھایا گیا، نفع اٹھایا گیا، تو اس کی جو قیمت ہے وہ جو ہم نے کہا کہ ایک انسان کے بدن کی قیمت اگر وہ 10 درہم کی چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. تو گویا ہم نے اس کے ہاتھ کے کاٹنے کی جو ویلیو لگائی وہ 10 درہم لگائی. تو جس نے ملک بضاع کو استعمال کیا، اس سے فائدہ حاصل کیا، اس سے نفع حاصل کیا، تو اس کی بھی ایک بدن کی جو قیمت، بدن کے جز کی جو قیمت ہے ضائع کرنے کے اعتبار سے وہ 10 درہم ہوئی.
تو ملک بزا کے استعمال کرنے سے اس کی بقارہ زائل ہو جاتی ہے، تو بقارہ زائل کرنے کے سبب سے کم جو مہر کی رقم ہوگی وہ 10 درہم ٹھہرے گی. یہ بھی احناف کی دلیل ہے. اب بات یہ کچھ کہی جائے کہ نکاح افضل ہے یا عبادات مالیہ یا عقود جو ہیں نکاح کرنا افضل ہے یا عبادات میں وقت گزارنا افضل ہے. جیسے کہ صاحب قدوری نے، صاحب رسول شاشی نے یہاں پر کہا کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک نفلی عبادات میں مشغول ہونا نکاح میں مشغول ہونے سے افضل ہے. تو اب ہم اس بات کو دیکھیں کہ نکاح کرنا زیادہ افضل ہے یا نفلی عبادات. اب دیکھیں امام شافعی علیہ رحمہ نفلی عبادات کو نکاح پر افضل قرار دیتے ہیں. اس کی کوئی وجوہات ہیں. قرآن مجید میں رب تعالیٰ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف اس بات پر فرمائی کہ وہ سیدوں و حصوروں، یعنی اپنے نفس کو لذت یعنی نکاح وغیرہ سے بہت دور رکھنے والے ہیں. تو ترک نکاح پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف فرمائی. تو اس سے معلوم ہوا، اس امام شافعی نے کہا کہ نکاح کرنے سے افضل کیا ہے کہ نفلی عبادات کرنا. یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مفہوم کا حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لا اہل لہو ولا ولد لہو، جس کے اہل و عیال نہ ہوں وہ رجل خفیف ہے، وہ ہلکا مرد ہے. بہتر فرمایا گیا اس شخص کو کہ جس کے اہل و عیال نہ ہوں. لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ترک نکاح کریں گے تو اہل و عیال بننے کے نہیں بڑھیں گے. یوں ہی نکاح کافر بھی نکاح کا اہل ہو سکتا ہے. اگر نکاح عبادت ہو تو کافروں کے یہاں بھی نکاح ہوتا ہے. امام شافعی کی دلیلوں میں سے دلیل یہ بھی ہے کہ کافروں کے یہاں بھی شادی بیاہ ہوتی ہے. شادی بیاہ کرنا عبادت نہیں ہے، جیسے کہ احناف نے کہا کہ نکاح عبادت ہے. تو امام شافعی علیہ رحمہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر نکاح عبادت ہوتی تو کافروں کے یہاں یہ نکاح نہ ہوتا، کیونکہ کافر کسی عبادت کا اہل نہیں ہوتا. حالانکہ کافروں کے یہاں بھی نکاح ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کرنے سے بہتر کیا ہے کہ بندہ عبادات کرے. اس کے علاوہ بھی کئی دلائل موجود ہیں، لیکن احناف نے جب یہ کہا کہ نفلی عبادات سے بہتر یہ کہ بندہ نکاح کرے. اب دیکھیں اس کی کئی وجوہات ہیں. قرآن مجید میں رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تم بے نکاحوں کا نکاح کرو، یعنی نکاح کی ترغیب لائے گی کہ جن کا نکاح نہیں ہوا ان کو نکاح کرواؤ. تو کہا جائے گا تو یحییٰ علیہ السلام کی رب تعالی نے تعریف فرمائی، مدح فرمائی، وہ اس زمانے کے اعتبار سے اور ان کی نبی ہونے کی شان کے اعتبار سے بیان فرمائی. لیکن عام بندوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے قرآن مجید میں امت محمدیہ میں جو حکم فرمایا وہ یہ فرمایا کہ وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرواؤ، ترغیب لے کے نکاح کروانے کی طرف. اور یوں ہی حضور نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہاں بھی حضور نے نکاح کرنے میں ترغیب لائی اور یہاں تک فرمایا کہ جو نکاح نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. اور یوں ہی نکاح کرنے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جہاد کرنے کے لیے قرآن مجید اور احادیث میں حکم دیا گیا اور اس کی بشارتیں دی گئی اور جہاد کیا گیا افرادی قوت سے. اور افرادی قوت کو بڑھانے کا جو جائز اور ثواب والا طریقہ ہے وہ نکاح ہے، اس کے علاوہ طریقے وہ جائز نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح افضل ہے، یہ نفلی عبادت کرنا افضل ہے. تو شوافی کے ہاں نفلی عبادات کرنا نکاح کرنے سے افضل ہے، اور احناف کے ہاں نفلی عبادات سے بہتر کیا ہے کہ بندہ نکاح کرے. اب اگر ہم اس پر آئیں جو اس سے مسئلے اخذ ہوتے ہیں، یہاں تک تو یہ بات ہو گئی کہ قد علمنا کا معنی کیا ہے، مہر معین ہے کہ نہیں ہے. اس احناف و شوافی کے دلائل آ گئے اور نکاح افضل ہے کہ عبادت افضل ہے، یہاں تک بات ہو گئی. اس کے بعد امام شافعی علیہ رحمہ اور ہمارے درمیان اس اصولی اختلاف کی بنا پر جو مسائل میں اختلاف ہوتا ہے ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس عبادات کے اعتبار سے کہ نفلی عبادت افضل ہوئی یا نکاح کرنا افضل ہوا، اس کو ہم نے جانا. دوسرا مسئلہ عقود مالیہ ہونے کے اعتبار سے کہ جس طرح عقود مالیہ کو فسخ کر دیا جاتا ہے تو نکاح کو بھی فسخ کر دیا جاتا ہے. امام شافعی کے یہاں نکاح فسخ ہو جاتا ہے. اور جو مصنف علیہ رحمہ نے امام شافعی نے
خلا اور طلاق کے لیے طلاق کے باب میں ایک ہی لفظ کے ساتھ ایک ہی وقت میں تینوں طلاق کے واقع کرنے کو مباح قرار دیا، جائز قرار دیا، جبکہ احناف کے نزدیک یہ چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ امام شافعی نے اس کو عقود مالیہ شمار کیا۔ عقود مالیہ اسی وقت میں ایک ہی لفظ سے ختم ہو جاتی ہیں یا الگ الگ لفظوں سے بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو نکاح ہوتا ہے احناف کے نزدیک وہ اگر کسی نے ایک لفظ سے 3 طلاقیں دی یا 3 الگ الگ طلاقیں دی تو بہرحال تینوں واقع ہو جائیں گی، لیکن یہ جائز نہیں، مباح نہیں، یہ مکروہ ہے اور اس کو طلاق بدعت و سیئہ کہا گیا ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک یہ مباح قرار جائے گی، کیونکہ ان کے یہاں یہ نکاح جو یہ عقود مالیہ ہے اور ہمارے یہاں نکاح عقود مالی نہیں بلکہ عبادات میں سے ہے۔ تو یہ تفریعی مسائل ہیں جو خلا اور طلاق کے متعلق امام شافعی علیہ رحمہ اور احناف کے درمیان ذکر ہوئے، جن کو مصنف علیہ رحمہ نے بھی بیان کیا، اور ہم نے بھی اس پہ تفریعی مسائل پر الاختصار کے ساتھ گفتگو کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بار ان ثمرات کا جو اختلاف ہے وہ ہمیں کہاں ملتا ہے کہ احناف و شوافی کے درمیان خلا میں اختلاف کا ثمرہ اس شخص کے متعلق ظاہر ہوتا ہے کہ جس نے نکاح کرنے کے بعد بیوی سے خلا کیا اور دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے اس نے دوبارہ اس سے نکاح کر لیا، تو احناف کے نزدیک یہ شوہر 2 طلاقوں کا مالک رہے گا، جبکہ امام شافعی کے نزدیک خلا چونکہ طلاق نہیں ہے بلکہ رفع نکاح ہے، امام شافعی کے نزدیک خلا طلاق نہیں بلکہ نکاح کو اٹھانے والا ہے، تو لہذا شوہر 3 طلاقوں کا مالک رہے گا۔ ہمارے یہاں کیونکہ 1 طلاق واقع ہو چکی اور مزید 2 خلا ہمارے یہاں طلاق کے حکم میں ہیں، اور امام شافعی کے یہاں خلا طلاق کے حکم میں نہیں بلکہ فسخ نکاح کے حکم میں ہے، تو ہمارے ہاں 1 طلاق واقع ہو گئی، 2 طلاق کا حق باقی ہے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک 3 طلاقوں کا حق باقی، کیونکہ ان کے یہاں نکاح جو ہے وہ عقود مالیہ وہ فسخ ہو گیا، وہ روک دیا گیا، دوبارہ کرنے پہ اس کو دوبارہ حقوق حاصل ہو جائیں گے، اور ایسا احناف کے نزدیک نہیں ہے۔ تو یہ تفریعی مسائل تھے جو کچھ اصول شاشی کے مصنف نے بیان کیے تھے، اور ہم نے اس میں الاختصار کے ساتھ گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے آج سب کے سبق میں خاص کے متعلق خاص کی ایک مثال پڑھی قطعی نما فردنا والی، اس کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔